بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ چونکہ حدیث پاک میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی فرقہ واریت سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، فرقہ واریت سے بچنے کی کوشش کریں۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بھائی چارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستان زیوکار، جب بھی غیر مسلم نے مسلمانوں سے فائدہ اٹھایا، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، تو اس میں سب سے بڑھ کر جس چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی وہ مسلمانوں کا آپس کا انتشار ہے اور فرقہ واریت ہے۔ دوستان زیوکار، فرقہ واریت کے حوالے سے جس اہم پوائنٹ کی طرف میں آج آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ اہم ترین پوائنٹ ہے گستاخی اور بے ادبی۔ اگر تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو گستاخی اور بے ادبی ایک ایسی چیز ہے کہ جو فرقہ واریت کو پھیلانے میں جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے۔ یعنی ایک گستاخی اور بے ادبی ایسی چیز ہے جو ہمیں آپس میں باہم دست و گریبان کرتی ہے۔ فقہی اختلافات آپس میں موجود ہیں، رہے ہیں، اور اپنی اپنی سوچ ہے۔ اللہ پاک کسی کے ذہن کو پابند نہیں فرماتا، اس کے مطابق ہر کوئی بندہ ایک عمل کرتا ہے، اس کا ایک اپنی سوچ اور فکر ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن دین کے جو مقدسات ہیں ان کے حوالے سے جب زبانیں تان دراز کر دی جاتی ہے تو پھر بات قتل و غارت تک پہنچتی ہے، پھر نوبت دست و گریباں ہونے تک پہنچتی ہے۔ امر ضروری یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی مقدسات ہیں ان کے حوالے سے زبان بندی کی جائے۔ پچھلے دنوں میں بڑا ہی اہم کام ہوا، یہاں عیدگاہ شریف میں اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور بڑا ہی احسن اقدام کیا گیا جس میں تمام فرقے جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے وہ موجود تھے اور اچھا اعلامیہ بھی بیان کیا گیا۔ لیکن جس چیز کی طرف سب سے زیادہ ضرورت ہے، اب وہ ہمارے مقدسات کون سے ہیں کہ جن کی توہین کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں، دیگر جو مسائل ہیں فقہی مسائل، ٹھیک ہے وہ ان کی اپنی ایک جگہ پر اہمیت ضرور ہے، لیکن وہ جو فقہی مسائل ہیں وہ ہمیں ہماری سوچ کو مختلف تو ضرور کرتے ہیں لیکن باہم دست و گریبان نہیں کر سکتے۔ پچھلے دنوں میں ایک شخصیت نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک بہت چھوٹا لفظ استعمال کیا، بہت ہی جو ان کی شان کے لائق لفظ نہیں تھا وہ استعمال کیا، تو آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر ایک نفرت کی اور ایک جذبات کی لہر دوڑ گئی، اور یہ ایک اچھا سائن بھی ہے کہ پاکستانی قوم کسی شخصیت کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف حضرت خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات والا صفات پر جب زبانیں تان دراز کی گئی تو پھر ایک دفعہ نفرت کا طوفان اٹھا اور پورے پاکستان کے اندر اس کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، اور یہ ایک اچھا قدم بھی ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گستاخی کسی صورت میں بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب دین کے وہ کون سے مقدسات ہیں کہ جن کے حوالے سے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ وہ مقدسات ہیں انبیاء کرام، اور انبیاء کرام میں سے بھی بالخصوص ہمارے نبی کریم حضرت سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا صفات، ان کے بعد دیگر انبیاء کرام، ان کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظمت والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امہات المومنین، اہل بیت اطہار اور اولیاء کاملین۔ یہ وہ طبقات ہیں
امت مسلمہ کے اندر کہ جن کو مقدسات کی حیثیت حاصل ہے، جن کی بے ادبی اور توہین کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کی جا سکتی، تو اگر ہم نے فرقہ واریت کو دبانا ہے، غیر مسلم کو ناکام کرنا ہے، اور اگر ہم نے اپنے ملک کے اندر امن اور سکون کی دولت پانی ہے، تو ایک چیز اگر ہم ختم کر دیں، ایک چیز، اور وہ ہے بے ادبی اور گستاخی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آگ پر پانی پڑ سکتا ہے، بہت حد تک ہمارے ملک کے اندر امن و سکون کی لہر دوڑ سکتی ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ملک کے اندر انتشار پھیلائیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ پاکستان ان کے بزرگوں نے بنایا، بڑا حصہ ہے ان کا، اور بھی طبقات کا حصہ ہوگا، میں نہیں کہتا، لیکن ہمارا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس ملک کو ہم نے امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، لائے عمل کیا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ بے ادبی اور گستاخی کا دروازہ بند کیا جا سکے، تاکہ امت فرقہ واریت سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ میرا یہ ایمان ہے، اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے کہ ہر فرقے کے اندر معتدل مزاج لوگ موجود ہیں جو اعتدال کی رائے رکھتے ہیں، اعتدال کی رائے، ان کو سامنے آنے کی ضرورت ہے، اور انتہا پسندوں کو پیچھے ہٹانے کی ضرورت ہے کہ جو کسی دوسرے فرقے کے مقدسات پر حملہ کر کے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے اور انہیں پیچھے کرنے کی ضرورت ہے۔ معتدل مزاج لوگوں کو اندر آنا، سامنے آنا ہوگا، سامنا کرنا ہوگا، مقدسات کے حوالے سے تحفظ کرنا ہوگا، اپنی جماعت میں سے ہو یا غیر کی جماعت میں سے، جو بندہ بھی گستاخی کرتا ہے اس کی سختی کے ساتھ مذمت کرنا ہوگی، تاکہ اس آگ کو ہم ٹھنڈا کر سکیں، اللہ کے اس فرمان کی پیروی کر سکیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی صورت۔ اس میں ہمارے سامنے دو اچھی صورتیں ابھی جو سامنے آئی کہ جب ہماری اہل سنت و جماعت میں سے ایک شخص نے سیدہ پاک کی گستاخی کی تو تقریباً 90% اہل سنت نے اس کی سختی کے ساتھ مذمت کی۔ اسی طرح اب اہل تشیع میں سے جس حامد سلطانی ملعون شخص نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مذمت آئی بھی، اور ابھی بہت سی مذمت کی ضرورت بھی ہے۔ اعتدال پسند لوگ سامنے آئے، دیوبند طبقہ میں سے لوگ جو اعتدال پسند لوگ ہیں سامنے آئے، اہل حدیث میں سے سامنے آئے، جو اس پرامن ماحول کو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، جو فرقہ واریت سے ہمارے ملک کی جان چھڑا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، فرقہ واریت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن فرقہ واریت کا سب سے بڑا سبب جو میں ایک لفظ میں کہوں گا، اور آپس میں لڑانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو سب سے زیادہ آگ لگانے والی چیز ہے، وہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے ملک کے اندر فرقہ واریت کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ایک دو جو میری ہوں گی اس حوالے سے جو گفتگو ہوگی، اس میں انشاءاللہ صحابہ کرام سے محبت کیا چیز ہے اور صحابہ کرام کا بغض یہ کیا چیز ہے، اس پر کوشش کروں گا 4 حدیثیں پیش کر دی جائیں۔ اسی طرح اہل بیت کی محبت کیا چیز ہے اور اہل بیت سے بغض کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، حضرات انبیاء کرام کے حوالے سے ہماری کیا رائے ہونی چاہیے۔ اس طرح کوشش ہوگی کہ یہ سیریز کی شکل میں 3-4 جو ہیں ہماری کوئی قسطیں چلیں، اور جس میں ہم یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یار فرقہ واریت بری چیز ہے، گستاخی بری چیز ہے، بے ادبی بری چیز ہے، یہ ہمیں بھی لڑاتی ہے اور ہمارے ایمان کو بھی اذیت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔